الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال جل جلاله اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. حاضرین اور دینی بھائیوں، خواتین اسلام، بڑی اور خوشی مسرت کی بات ہے کہ آج ہم ٹھنڈی کے ان ایام میں اپنا آرام اور اپنی راحت ترک کر کے دین کی کچھ باتیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ اگر ہماری نیت درست ہو، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو قرآن سیکھنے والے یا قرآن سکھانے والے۔ علم دین کا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا، اس کے لیے وقت نکالنا اور کچھ سیکھنا، یہ ویسے ہی ایک عبادت ہے جیسے اور عبادتیں ہیں۔ نماز ایک عبادت ہے، صوم ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، حج عبادت ہے۔ تو دین کا علم سیکھنا وہ بھی ایک عبادت ہے، بلکہ یہ علم حاصل کرنے کی جو عبادت ہے، نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اس سے زیادہ ثواب ہے، اس سے زیادہ اجر والی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، سوال کیا کہ دو آدمی ہیں، ایک علم دین حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے اور دوسرا شخص نفل نماز یا نفل عبادتوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھا ہے، دونوں میں بہتر کون ہے؟ کس کا اجر بڑا ہے؟ کس کا ثواب زیادہ ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جواب دیا، کہا کہ جو آدمی نفل عبادتوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، جیسے نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے یا کوئی اور نفل عبادت ہے، یہ اگرچہ ثواب کا کام ہے لیکن اس سے بڑھ کر اجر اور اس سے بڑھ کر ثواب والا کام دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ اس میں ثواب زیادہ ہے، اجر بڑا ہے۔ اس کی وجہ بیان کی کہ کیوں اس کا اجر بڑا ہے، کیوں اس کا ثواب زیادہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نفل نماز پڑھتا ہے تو اس کا فائدہ صرف اس کی ذات کو ہوتا ہے، دوسرے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ کوئی زکوٰۃ دیتا ہے، کوئی روزہ رکھتا ہے،
کوئی اور نفل عبادت کرتا ہے تو اس کا فائدہ صرف اس شخصیت یا اس انسان تک محدود ہوتا ہے، دوسروں تک وہ فائدہ تجاوز نہیں کرتا، نہیں پہنچتا، برخلاف علم حاصل کرنے والے کے۔ علم حاصل کرنے والا نہ صرف علم سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے بلکہ اوروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، خیرکم انفعہم للناس، کہ تم میں کا سب سے بہترین وہ آدمی ہیں جس کی ذات سے دوسرے لوگ فائدہ حاصل کریں، فائدہ اٹھائیں۔ تو ظاہر سی بات ہے علم کے ذریعے جب اس کی ذات کو اور اس کے علاوہ دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے تو علم حاصل کرنا نفل نماز یا نفل عبادت میں مصروف رہنے سے زیادہ ثواب اس کو حاصل ہوگا، اجر ملے گا۔ اسی لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، تعلموا العلم، کہ لوگوں علم سیکھو، علم حاصل کرو، فَإِنَّ تَعَلُّمَهُ لِلَّهِ خَشِيَّةٌ، کیونکہ اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کوئی علم حاصل کرتا ہے تو اس سے انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت ساری حدیثیں آپ نے سنی ہوں گی۔ کچھ لوگ آئے یہ کہتے ہوئے کہ میں شادی نہیں کروں گا، رات میں نہیں سوؤں گا۔ تو جب یہ بات نبی علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اور اس سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ جو شخص علم دین جتنا سیکھتا ہے اللہ کا ڈر اس کے اندر اتنا ہی پیدا ہوگا، خشیت اتنی ہی آئے گی۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علم تم حاصل کرو، کیونکہ علم اللہ کے لیے حاصل کرنا، اس کے ذریعے اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ وَطَلَبُهُ عِبَادَةٌ، اور علم کو طلب کرنا عبادت ہے، علم کو تلاش کرنا، علم کو ڈھونڈنا، اس کا شوق، اس کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ایک عبادت ہے۔ جیسے اور عبادتوں کا شوق ہوتا ہے ویسے ہی علم کا شوق ہونا چاہیے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ آپ جانتے ہیں، بڑے محدث، بڑے امام مالک رحمہ اللہ کے زمانے میں موجود تھے، اور امام مالک رحمہ اللہ کبھی گھر اور مسجد سے باہر نہیں نکلے، برخلاف اور ائمہ کے کہ ائمہ جہاد کے لیے جاتے، دشمنوں سے لڑتے، تو دشمنوں سے جہاد میں مصروف تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ کو دیکھا کہ مسجد میں ہے، مسجد سے کہیں اور باہر نہیں جا رہے ہیں، تو انہوں نے ایک خط لکھا۔ خط کے الفاظ کیا تھے کہ ہم یہاں دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو مسجد تک محدود کیے ہوئے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، نکلیں باہر۔ امام مالک رحمہ اللہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی، خط پہنچا، تو انہوں نے اس کا جواب لکھا۔ جواب کیا تھا کہ میں مسجد میں لوگوں کو نبی علیہ السلام کی حدیثیں سکھاتا ہوں، حدیثوں کا علم لوگوں کو دیتا ہوں، تعلیم اور تدریس میں میں نے اپنے آپ کو مصروف رکھا ہے، اور تم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہو۔ یہ بات یاد رکھو، جس عبادت میں میں ہوں وہ تمہاری عبادت سے کمتر نہیں ہے۔
میں بھی عبادت میں ہوں اور آپ بھی عبادت میں. جس عبادت میں تم لگے ہوئے ہو اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کے لیے تمہارے سینے اور تمہارے دل کو کھول دیا. اور جس عبادت میں ہوں اللہ نے اس عبادت کے لیے میرے دل کو کھولا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز میں مصروف ہوتے ہیں تو نماز کا زیادہ جذبہ ان کے پاس پایا جاتا ہے تو اللہ نے نماز کے لیے ان کے سینے کو کھول دیا ہے. کوئی اور روزہ رکھتا ہے، کوئی اور حج کرتا ہے، تو سب اپنی اپنی جگہ عبادت میں ہیں اور ہر آدمی بھلائی میں ہے. اس کے بعد فرمایا وَكِلَانَا عَلَى خیر، میرے بھائی تم بھی خیر کے کام میں ہو اور میں بھی خیر کے کام میں ہوں، لیکن تم مجھے طعنہ مت دو، برا بھلا مت کہو. تو آپ اندازہ لگائیں کہ امام مالک رحمہ اللہ علم پھیلانے میں، علم سکھانے میں اپنے آپ کو لگے ہوئے تھے تو اللہ نے ان کے سینے کو اس کے لیے کھول دیا تھا. اور اس عبادت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کر لیا تھا. علم کا شوق، اس کا جذبہ جب کسی انسان میں آتا ہے تو علم کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، بھول جاتا ہے. اور اس میں ایک لذت ہے، حلاوت ہے، مٹھاس ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایمان کی ایک مٹھاس ہوتی ہے. اس مٹھاس، اس حلاوت کو پانے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے. کوئی انسان ٹھنڈی کے ایام میں صبح کیوں بیدار ہوگا؟ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، ٹھنڈ میں چل کر مسجد جانا بڑا مشکل کام ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے انسان کو. لیکن جو ایمان کی مٹھاس جس کے پاس ہوگی وہ ان ساری چیزوں کو برداشت کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ عبادت کرنے کے بعد جو سکون، جو لذت، جو اطمینان اس کو حاصل ہوتا ہے دنیا کی ساری دولت خرچ کر کے بھی انسان حاصل نہیں کر سکتا. اسی لیے وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے. تو اسی طرح کی ایک حلاوت علم حاصل کرنے میں ہے، مٹھاس ہے اس میں. جب وہ سمجھ جائے گا تو ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا اس کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے. اب جانتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ جو حدیثیں جمع کیے، آدھی دنیا کا سفر انہوں نے طے کیا ہے. آدھی دنیا، اگر جتنا سفر وہ کیے ہیں اس زمانے میں جب وسائل موجود نہیں تھے، کبھی انسان پیدل جاتا، کبھی گھوڑے استعمال ہوتے، کبھی گدھے اور کبھی خچر استعمال ہوتے، اونٹ پہ سفر کرتا. تو وسائل نہیں تھے، اس کے باوجود اگر حدیث سیکھنے کے لیے ان کا سفر آج ہم کاؤنٹ کریں کتنا سفر کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، تو تقریباً آدھی دنیا کا سفر انہوں نے طے کیا حدیث سیکھنے، حدیث سکھانے کے لیے، حدیثیں لکھنے کے لیے. اور اس عرصے میں جو تکلیفیں انہوں نے برداشت کی ہیں وہ بیان سے باہر ہیں. کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑیں حدیث سیکھنے کے لیے، حدیث سکھانے کے لیے. تو آدمی کے پاس اگر شوق ہو، حرص ہو، تڑپ ہو تو سب کچھ سہنے کے لیے تیار ہو جائے گا، ہر تکلیف برداشت کرے گا. آپ جانتے ہیں بسا اوقات صحابہ جو ہے ان کے پاس اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، ہر آدمی فارغ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ گھر سنبھالنا ہے، بیوی بچے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام کرنا ہے. تو اس کے لیے صحابہ طریقہ نکالتے ہیں. طریقہ کیا تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بات کے بارے میں ہمیشہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنا چاہتا تھا، ایک آیت کے بارے میں، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما. یہ آیت ہے قرآن مجید کی کہ اگر تم توبہ کرو اللہ تعالیٰ کے پاس تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں، دلوں میں سختی آ چکی ہے. تو اللہ نے دو شخصیات کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ
اس فراق میں تھا کہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھوں ان دو شخصیات کے بارے میں جن کی طرف اللہ نے اپنی اس آیت میں اشارہ کیا کہ کون ہے۔ تو ایک مرتبہ تنہا تھے، اکیلے آ رہے تھے کسی سفر سے، تو اکیلے پا کر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھ لیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس آیت میں اللہ نے کس کی طرف اشارہ کیا کہ اگر تم توبہ کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں، کس کی طرف اشارہ کیا؟ بہت دنوں سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا لیکن پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ روب، وہ دبدبا، وہ ہیبت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہمت نہیں جٹا پا رہا تھا۔ تو آج مجھے موقع ملا ہے پوچھنے کا، تو میں نے آپ سے پوچھ لیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد واقعہ وہ سنانے لگے، بتانے لگے، کہتے ہیں کہ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی دونوں ساتھ میں رہتے تھے، اور علم حاصل کرنے کا شوق تھا مجھ میں بھی اور ان میں بھی۔ تو ہم نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ وہ کہتے ہیں کننا نتناوب النزول علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینزل یوما وانزل یوما، کہ ہم نے باری مقرر کر لی تھی نبی علیہ السلام کے پاس آنے کے لیے، باری لگا لی تھی، ایک دن میں جاتا اور ایک دن وہ انصاری صحابی جاتے۔ جس دن میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ کے ساتھ رہتا، علم سیکھتا، اور جو کچھ میں سیکھتا شام میں میں اپنے پڑوسی کو سکھا دیتا۔ اور جس دن میرا پڑوسی نبی علیہ السلام کے پاس جاتے تو وہ سیکھتے، رات میں مجھے آ کر سکھا دیتے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ علم کے لیے انہوں نے اپنی تجارت کو قربان کیا۔ ظاہر سی بات ہے ایک دن حاضری دینا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ وہی جانتا ہے جو اپنے آپ کو تجارت سے مصروف رکھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ایک دن چھوڑنے میں کتنا گھاٹا ہے، کتنا نقصان ہے، لیکن اس کے باوجود ایک دن حاضر ہوتے، سیکھتے، اور جو کچھ سیکھتے اپنے ساتھی کو سکھاتے، اور ساتھی سیکھتے تو ان کو سکھاتے۔ یعنی روزانہ نبی علیہ السلام سے علم حاصل کرنے میں بھی لگے ہیں، اور اپنی گھر کی جو ضروریات ہیں اس کا بھی راستہ ڈھونڈ نکالا ہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے گھر والوں کو چھوڑ دے اللہ کے بھروسے پہ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں سارا دینی علم حاصل کرنے میں لگا دیا ہے، اور گھر، بیوی، بچے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اول اللہ کے حوالے کر دیا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، اللہ نے اسباب رکھے ہیں، بغیر اسباب کے دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ صحیح ہے اس وقت جب آپ اسباب اختیار کریں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، اونٹ لے کر مسجد میں داخل ہوئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، پوچھا کہ میں اس کو باندھ دوں اس کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ کروں، یا کھلا چھوڑ کر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کروں؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے اس کو باندھ دو، پھر رب کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ کھلا چھوڑ کر بھروسہ کرنا یہ بیوقوفی ہے، حماقت ہے۔ تو اسباب بھی اپنی جگہ ضروری ہیں، لیکن ساتھ میں ایسے نہ ہو کہ آدمی اسباب کے چکر میں اپنی ساری عمر ضائع کر دیں اور دین کا کچھ علم اس کے پاس موجود نہ ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طریقہ بتایا کہ تجارت میں سے اپنا کچھ وقت آپ نکال دیں۔ ایک دن نکالتے ہیں ٹھیک ہے، اتنا نہیں نکال سکتے تو آدھا دن نکال دیں، اتنا نہیں نکال سکتے 2 گھنٹے دن میں نکال دیں، اتنا بھی نہیں ہو سکتا 1 گھنٹہ آپ دے دیں۔ جتنا آپ نکال سکتے ہیں دینی علم حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، آپ
اپنے آپ کو لگا دیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے دینی علم کا؟ سب سے بڑا فائدہ انسان کے اپنی ذات کو، میں علم حاصل کروں گا تو اس کا فائدہ مجھے سب سے پہلے پہنچے گا، دوسروں سے پہلے۔ اور اگر میں سیکھنے کے بعد کسی کو ایک بات سکھاتا ہوں اور اس ایک بات پر وہ آدمی زندگی بھر عمل کرتا رہا، تو عمل کرنے کا جتنا ثواب اس کو ملے گا، سکھانے والے کو بھی اس کے عمل کے برابر ثواب ملے گا، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ جب تک اس بات پر عمل ہوتا رہے گا اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اگر وہ آدمی کسی اور کو سکھاتا ہے، پھر وہ تیسرے کو، تو ان سب کا ثواب آپ کے کھاتے میں ہے، کیونکہ ابتدا آپ سے ہوئی تھی، آپ نے آغاز کیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ثواب کمانے کا کتنا بہترین طریقہ ہے، اس سے بہتر طریقہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن آدمی سمجھے دین کی، علم کی اہمیت کیا ہے۔ بہت سارے نوجوان سوالات آتے ہیں، بڑا تعجب ہوتا ہے کہ دین کے جو بیسک معلومات ہیں وہ بھی نہیں ہیں، بنیادی معلومات ہیں۔ بنیادی معلومات تو ہونا چاہیے انسان کو۔ مسلمان ہے، اللہ کو پہچاننا، توحید کس کو کہتے ہیں، شرک کس کو کہتے ہیں، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، روزے کیسے رکھے جاتے ہیں، مال میں زکوٰۃ کیسے ادا کرنا ہے، یہ بیسک بنیادی معلومات ہیں۔ اگر انہی کا پتہ نہ چلے انسان کو، اس کے بارے میں علم نہ ہو، تو زندگی کیسے گزارے گا؟ اگر زندہ ہی رہنا ہے اسی حالت میں، تو ہم میں اور کافر میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق رہ جائے گا؟ وہ تو صرف کھانے کے لیے جیتا ہے، دنیا کے لیے جیتا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کھانا نہیں ہے، دنیا نہیں، ہمارا اصل مقصد آخرت ہے، اور آخرت میں کامیابی پانے کے لیے ضروری ہے کہ دین کی جو بنیادی معلومات ہیں اس کا علم ہمارے پاس ہو، وہ سیکھیں۔ کم سے کم ایک انسان حدیث جبرائیل، آپ جانتے ہیں حدیث جبرائیل معروف ہے، اس کا تفصیلی علم ہونا چاہیے ایک مسلمان کے پاس۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب جبریل امین علیہ السلام سوالات کر کے چلے گئے، تو آخری جو ٹکڑا ہے حدیث کا کہا اتاکم، کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے، تمہارے پاس آئے تھے، کیوں؟ یعلمکم دینکم، تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو اگر دین سیکھنا ہے تو کم سے کم آدمی کو حدیث جبرائیل کا تفصیلی علم ہونا چاہیے۔ اور حدیث جبرائیل میں کتنی چیزیں ہیں؟ 3 بنیادی چیزیں: ایمان، اسلام اور احسان۔ اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان اور احسان کے ارکان، یہ 3 بنیادی چیزیں تفصیل کے ساتھ کوئی سیکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے حدیث دین کو سیکھ لیا، دین کا علم حاصل کر لیا۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے قربانی چاہیے، بغیر قربانی کے آپ علم سیکھ نہیں سکتے۔ اور سب سے بڑی قربانی اپنے نفس کی قربانی دینی پڑے گی آپ کو۔ ریاکاری کا جذبہ یا دنیا کے لیے دین سیکھنے کا جذبہ، اس کو دور کرنا پڑے گا۔ اگر دنیا کے لیے آپ دین سیکھنا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ 4-5 حدیثیں سیکھ لیا، کچھ آیتیں یاد کر لیا تو اسٹیج پہ آ جاتا ہے۔ اگر اس کے لیے آپ کو دین سیکھنا ہے تو مت سیکھیے، کیونکہ شہرت چاہیے، دنیا چاہیے، یا فلاں چیز چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک بہت بڑی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے بارے میں بتایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اول من تسعر بہم النار، سب سے پہلے جن کے ذریعے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی 3 لوگ ہیں۔ جہنم کی آگ جن کے ذریعے بھڑکائی جائے گی، کون؟ 3 لوگ۔ ایک عالم، دین کا علم سیکھنے والا،
دوسرا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، تیسرا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ مجاہد، جہاد کرنے والا، اس کے راستے میں خرچ کرنے والا اور علم حاصل کرنے والا، تینوں کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم میں جا رہے ہیں۔ اور کب؟ سب سے پہلے، اور لوگوں سے پہلے جہنم میں جا رہے ہیں۔ کیوں؟ خرچ کرنے والا اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ دیکھیں اس کو اور کہیں کہ بڑا خرچ کرنے والا ہے، دکھاوے کے لیے۔ جہاد کرنے والا اپنی گردن اس لیے کٹایا تاکہ لوگ اس کو شہید کہیں، بہادر کہیں، جان بھی قربان کیا اور جہنم بھی پایا۔ اور تیسرا علم اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگ اس کے بارے میں کہیں کہ بڑا عالم ہے، بڑی نئی نئی باتیں بتاتا ہے۔ تو جو جذبہ تھا اس کا کیا تھا؟ شہرت، ناموری، ریاکاری۔ اس کے لیے دین کو استعمال کیا، دنیا کے لیے دین کا سہارا لیا۔ اور سب سے بدترین انسان وہ ہے جو دنیا کے لیے دین کا سہارا لیتا ہے، سب سے بدترین انسان۔ اور آج شعوری غیر شعوری طور پر بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو ہے معاشرے میں، آپ دیکھ لیں، بہت سارے لوگ رقیہ کرتے ہیں اور رقیے کو تجارت کا ذریعہ بنا لیا، انہوں نے تجارت بنا لی۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، انویسٹر جو حلال کمپنیوں کے نام سے آئے تھے، پیسہ جمع کرتے اور کہتے کہ حلال ہے۔ مسلمانوں کی بربادی کا سب سے بڑا سبب۔ تو دین کو استعمال کرنا کس کے لیے؟ دنیا کے لیے۔ دنیا الگ ہے، دنیا کو آپ دنیا کے حیثیت سے کمائیے، لیکن جو شریعت حدود بیان کرتے ہیں ان کا خیال رکھیے، اس کے لیے دین کو استعمال مت کریں، دین کا نام نہ لیں۔ تو سب سے پہلی چیز اخلاص، اور دوسری چیز کوشش کرنا، رات میں جاگنا۔ کس کے لیے؟ رات میں جاگنا منع ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث پیش کی۔ حدیث کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عشاء سے پہلے سونے سے اور عشاء کے بعد بات کرنے سے منع کیا۔ عشاء سے پہلے سونا نہیں چاہیے آدمی کو، اور عشاء کے بعد بات نہیں کرنی چاہیے، فوراً سو جائے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ ایک اور باب باندھتے ہیں۔ باب کیا ہے؟ باب السمر فی اللیل للعلم وغیرہ، علم حاصل کرنے کے لیے رات میں جاگنا یہ جائز ہے۔ اور اس میں وہ حدیث پیش کی کہ نبی علیہ السلام نے ایک رات میں صحابہ سے فرمایا کہ آج کے 10 سال کے بعد، آج سے 100 سال کے بعد اس روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں ان میں کا کوئی زندہ نہیں رہے گا 100 سال کے بعد۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے آخری صحابی کا جو انتقال ہوا 110 ہجری میں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان کی تھی کب؟ سن 10 ہجری میں۔ تو یہ جو بات بیان کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کب بیان کی؟ رات میں بیان کی۔ تو اس سے استدلال کیا امام بخاری نے کہ رات میں بات کرنا منع ہے عشاء کے بعد، لیکن اگر علم کی بات کرتا ہے، علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے جاگتا ہے تو وہ جائز ہے۔ تو گویا کہ ایک منع کردہ چیز بھی جائز ہو جاتی ہے، کس کے لیے؟ علم کے لیے۔ اتنی اہمیت ہے علم کی۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے ان کی حیات میں کہ بسا اوقات رات میں وہ سوتے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر مورخین نے کہا کہ 20 مرتبہ اور بسا اوقات 20 سے زیادہ مرتبہ بیدار ہوتے۔ کیوں بیدار ہوتے؟ کوئی کام ہے؟ نہیں، کسی کام کے لیے نہیں۔ کیوں؟ کوئی حدیث وہ سوچ رہے ہیں سوتے سوتے، اچانک یاد آ گئی، کوئی فائدہ یاد آ گیا کسی حدیث سے، تو اٹھتے کہیں اس ڈر سے کہ بھول نہ جاؤ، ذہن سے نکل نہ جائے، چراغ جلاتے، لائٹ تو نہیں تھی، چراغ جلاتے اور اس فائدے کو لکھتے، پھر سو جاتے۔
پھر اٹھتے. کہا کہ ایک رات میں کم سے کم 20 مرتبہ اور کبھی 20 سے زیادہ مرتبہ یہ عمل دہراتے. 20 مرتبہ جاگنا، 20 مرتبہ چراغ جلانا، لکھنا، پھر جا کر لیٹ جانا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہر 20 منٹ پہ 15 منٹ پہ بیدار ہو رہے ہیں اور فائدہ لکھ رہے ہیں، پھر سو جا رہے ہیں. گویا کہ پوری رات کس میں ہے؟ اللہ کی عبادت میں، علم میں. تو آدمی محنت، کوشش، جد و جہد جب تک نہیں ہوگی تب تک وہ علم حاصل نہیں کر سکتا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہوگا. 3 سال نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، صرف 3 سال. لیکن سب سے زیادہ حدیثیں صحابہ میں روایت کی، 5000 سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی. 5000 کسی صحابی کی روایتیں نہیں ہیں، اکیلے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں ہیں. کتنے سال کے عرصے میں؟ صرف 3 سال کے عرصے. اللہ کے نبی نے گواہی دی کہ حدیث کا بہت شوق ہے کس کے پاس؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. ایک مرتبہ سوال کیا نبی علیہ السلام سے، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامت یا رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ مستحق انسان کون ہے؟ آپ کی سفارش کس کو ملے گی؟ شفاعت کس کے حصے میں آئے گی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دینے سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ، مجھے معلوم تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے مجھ سے کوئی اور نہیں کرے گا. لما رأیت من حرصک علی الحدیث، کیونکہ میں تم میں حدیث کی تڑپ، حدیث کا شوق دیکھتا ہوں. اللہ کے نبی گواہی دے رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے. اس کے بعد جواب دیا، کہا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میری شفاعت کا مستحق انسان وہ ہے جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے اخلاص کے ساتھ. اور یہی ابو ہریرہ رضی اللہ، کھانے کو کچھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات میں بے ہوش پڑ جاتا راستے میں، بھوک کی وجہ سے، کھانے نہیں ہے. لوگ سمجھتے کہ شاید جو ہے ابو ہریرہ پہ کوئی جن سوار ہے، شیطان جو ہے سوار ہو گیا جس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. اور بسا اوقات گزرنے والے میری گردن پر پیر رکھ کر گزرتے راستے میں، ہوش نہیں مجھے، ان کو پتا نہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے اور بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہوں. لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام کی صحبت نہیں چھوڑا، ترک نہیں کیا. اور ایک مرتبہ راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بھوکے ہیں، بہت تیز کی بھوک لگی، برداشت نہیں کر پا رہے، تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. سوچا کہ کوئی طریقہ اختیار کرو. اتنے میں دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے گزر رہے. تو سوچا کہ ابو بکر سے سوال کر لیتا ہوں کسی آیت کے بارے میں، دین کا کوئی مسئلہ میں پوچھ لیتا ہوں، شاید میری آواز کی کمزوری دیکھ کر میری بھوک کا وہ اندازہ لگا لیں اور مجھے کچھ کھلا دیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے گزرے تو پوچھا سوال، لیکن ابو بکر صدیق ان کا اصل مقصد نہیں سمجھ پائے، جواب دے دیا، آگے بڑھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا وہاں سے. پھر سوال کیا کہ شاید عمر سمجھ جائے میرا مقصد، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مقصد سمجھ نہ پائے، جواب دے دیا، آگے بڑھ گئے. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی سوال کیا، لیکن مقصد سوال نہیں ہے، مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ میں بھوکا ہوں اور مجھے کھانے کی ضرورت ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں میرے پاس. تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرا دیے اور مسکرا کر فرمایا کہ میرے ساتھ آؤ. اپنے ساتھ لیے گھر گئے. گھر میں پوچھا کوئی چیز کھانے کی ہے؟ تو ام المومنین نے جواب دیا کہ دودھ کا ایک پیالہ آیا ہے ہدیے کے طور پہ، دودھ کا ایک چھوٹا سا پیالہ ہے.
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ سے کہ ابو ہریرہ جاؤ صفا کے چبوترے پر جتنے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں سب کو لے کے آؤ. اور صفا کے چبوترے پر عموماً تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو قریب صحابہ بیٹھتے تھے ان کی تعداد 70 کے آس پاس تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ کا پیالہ دیکھتے ہیں، ایک چھوٹا سا پیالہ ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم بھی، سب کو بلاؤں گا تو پتہ نہیں مجھے دودھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، بھوک مٹے گی کہ نہیں مٹے گی. لیکن دوسری طرف نبی علیہ السلام کا حکم ہے، ماننا ضروری ہے. تو گئے سارے صحابہ کو لے آئے. صحابہ آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ کو دیا، کہا کہ دائیں طرف سے جو ہے تقسیم کرتے جاؤ. ابو ہریرہ پلاتے گئے، ایک صحابی کو، 2 صحابہ، پورے صحابہ پی لیے، دودھ کا ایک قطرہ کم نہیں ہوا. اللہ کی برکت ہے. ابو ہریرہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام باقی ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ابو ہریرہ سے کہ ابو ہریرہ سب تو پی لیے، میں اور تم باقی ہیں بس. تو اللہ کے نبی علیہ السلام چاہتے تو خود پیتے لیکن آپ خود نہیں پیے. کہا ابو ہریرہ تم پیو. ابو ہریرہ کو پیالہ دیا، ابو ہریرہ دودھ پیتے. ایک مرتبہ پی لیا تو نبی علیہ السلام نے دوبارہ کہا کہ اور پیو. دوبارہ پیا. اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ کہا کہ اور پیو. تیسری مرتبہ پیا. چوتھی مرتبہ پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ اور پیو. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اب میرے پیٹ میں دودھ کے ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں، اتنا سیر ہو چکا ہوں، سیراب ہو چکا ہوں. اس کے بعد اخیر میں نبی علیہ السلام نے دودھ کا پیالہ لی اور خود پینے لگے. آپ اخلاق دیکھیے، چاہتے تو خود پہلے پیتے تھے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے جو صحابہ تھے علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، ان کو پلایا اور بعد میں آپ نے پیا. تو یہ جو واقعہ ہے بہت ساری چیزیں ہم کو سکھاتا ہے، بہت ساری چیزوں کا درس دیتا ہے. آج لوگ دین علم حاصل کرنے والوں کو حقیر سمجھتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہو، کوئی کھانا بچا ہے، کہاں بھیج دو؟ مدرسہ بھیج دو. یہ جو سوچ ہے، طرز عمل ہے، دنیا کے سب سے بہترین اگر کوئی مخلوق ہے روئے زمین پر وہ جو دین کا علم حاصل کر رہا ہے. بلکہ بسا اوقات اگر دنیا قائم ہے تو انہی کی وجہ سے، اگرچہ غریب ہیں، بسا اوقات کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں، لیکن سب سے بہترین اللہ کے نبی نے فرما دیا، حدیث میں نے سنا ہے، خیرکم، تم میں کا سب سے بہتر وہ ہے جو دین کا علم سیکھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے. اور دوسری چیز ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین کی علم سیکھنے کے لیے جو تڑپ تھی، جو شوق تھا، وہ شوق ہمیں اگر آ جائے تو آج ہم دین کا علم سیکھ لیں گے، حاصل کر لیں گے. بہت ساری باتیں ہیں لیکن شاید وقت جو ہے کافی ہو چکا ہے اور آپ بھی مصروف ہیں، تو میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے بس یہی کہنا چاہوں گا کہ دین کا علم حاصل کرنا ایک عبادت ہے. ایک آیت سیکھتے ہیں تو آپ عبادت میں، 2 آیتیں سیکھتے ہیں آپ عبادت میں. اور سب سے پہلے آپ اپنے لیے دین سیکھیں. یہ نہیں کہ آپ کو جو ہے داعی بننا ہے، مبلغ بننا ہے، بڑا بننا ہے، اسٹیج پہ آنا ہے، اس کے لیے دین حاصل نہ کریں. اخلاص پیدا کریں اور اس کے لیے جد و جہد اور کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جو اہم ترین عبادت ہے علم حاصل کرنے، اس کا شوق اللہ تعالیٰ ہم میں پیدا فرمائے اور اس کے لیے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. حسن خاتمہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، سوء خاتمہ سے محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.